حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ابتدا میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، چنانچہ اب زیارت قبور کو جایا کرو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ لیکن اب یہاں علماء نے اس کے مختلف قسم کے موضوعات پر قبر کے حوالے سے بحث کی کہ کس دن جانا چاہیے، کب جانا چاہیے۔ تو قبر پر جانے کے حوالے سے افضل دن جو کہا گیا وہ نماز جمعے کا جو دن ہے، جمعے کے دن صبح کی نماز کے بعد قبرستان جانا یہ افضل ہے۔ اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا۔ لیکن اب قبرستان پہ کس طرح جایا جائے گا، کہاں کھڑا ہویا جائے گا، کیا الفاظ ذکر کیے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی علماء نے پھر لکھا۔ ہمارے یہاں قبروں کو بوسہ دیا جاتا ہے، قبروں کو چوما جاتا ہے، قبروں کے آگے جھکا جاتا ہے، قبروں کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے۔ ان تمام کاموں سے شریعت نے ان کی احتیاط ذکر کی، یہ شریعت نے ان سے روکا۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ میں 9ویں جلد میں یہ ارشاد فرمایا کہ زیارت قبور، جب مزارات کی زیارت پر جایا جائے گا تو ان کے پیروں کی جانب کھڑا ہو جائے گا، سر کے جانب مزار میں جب جائیں گے۔ اسی طریقے سے قبر کا بھی آپ لے لیں، مزار پر جب صاحب مزار کی قبر پر آپ جائیں گے تو اس کے پیروں کی جانب کھڑے ہوں گے، سر کی جانب کھڑے نہیں ہوں گے، پیروں کی جانب کھڑے ہوں گے، اور اتنے فاصلے سے یعنی 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوں گے۔ بعض نے یہ لکھا کہ جس قدر دنیا میں اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے ویسے ہی اس کے قبر کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 4 ہاتھ کا ذکر کیا کہ 4 ہاتھ اس کے پیروں کی طرف، 4 ہاتھ دور اس کی قبر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب فاتحہ کریں گے، فاتحہ کے مختلف طریقے جو ہمارے یہاں رائج ہو یا جو پڑھا جاتا ہو وہ پڑھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ وہاں 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر سب سے پہلے سلام کیا جائے گا، سلام کرنے کے بعد فاتحہ شروع کی جائے گی۔ فاتحہ میں لکھا کہ درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، پھر اگر فرصت ملے، وقت اگر فرصت دے تو 1 بار سورہ بقرہ اور 1 بار سورہ ملک بھی پڑھ لینی چاہیے۔ یہ تلاوت قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے آگے لکھا کہ اب خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے، یا رب کریم میں نے یہ قرات کرنے کا جو اجر تیری شان کے لائق ہے وہ اجر مجھے عطا فرما، جو میرے عمل کے لائق ہے وہ مجھے عطا نہ کر، اور اس صاحب مزار کی ارواح کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنے جائز مطالب، اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، اور پھر الٹے پاؤں وہیں سے واپس اسی طرح سلام کرتے ہوئے ادب کے ساتھ لوٹ جائیں۔ اور ایک چیز کو اور ذکر کیا کہ جو فاتحہ کریں گے، جو سلام کریں گے، 4 ہاتھ دور کھڑے ہوں گے، اس میں آواز کا بھی ادب رکھنا ہے کہ آواز نہ تو بہت زیادہ تیز ہو بلکہ درمیانی قسم کی آواز کو رکھا جائے، آواز کو اس میں بلند نہ کیا جائے۔